والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کا تخلص تھا نوری، ان کا کلام ابھی پڑھا جا رہا تھا. اس کے اندر ایک شعر پڑھا: میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا. ہمارے آقا کے کتنے احسان ہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو سرکار ہمیں بچائے گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و ملت مفتی اعظم ہند کے والد بزرگوار فرماتے ہیں: جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ آنے والے جمعے کو مفتی اعظم ہند اور شاہ برکت اللہ مفتی اعظم ہند کا 30واں عرس مبارک ہوگا، اور شاہ برکت اللہ جس سے برکاتی سلسلہ چلا ان کا 390واں عرس مبارک ہوگا. تقریباً 4 صدیاں آپ کے وصال کو گزر چکی ہے. الحمدللہ آئندہ جمعے کو مفتی اعظم سندھ و بلوچستان تشریف لائیں گے اور آپ کی دوران حیات پر بیان کروائیں گے. درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. دل کی بیماریوں کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا دل طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سجدوں کی لذتیں ہمیں نہیں ملتی، عبادت میں مزہ نہیں آتا، نیک محافل میں دل نہیں لگتا. لہذا 16 بیماریاں ہم نے سنی، آج 17ویں بیماری دل کی سنتے ہیں اور اپنے دل کو اس بیماری سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محترم بھائیوں، دل کی 17ویں بیماری کا نام ہے حرص، یعنی کہ لالچ، اپنے دل کے اندر لالچ پیدا کرنا. یہ دل کی خبیث بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خصلتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 اس کی ایسی خصلتیں ہیں جو جوان رہتی ہیں. تو فرمایا ایک مال کی لالچ اور دوسری عمر کی لالچ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، ایک جو ہے مال کی لالچ اور دوسری عمر کی لالچ. محترم بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اس پر کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بالکل حق ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، پھر بھی اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کچھ اور 2-4 سال اور میں جی لوں. چلو
2-4 साल और जी लेता है, फिर तमन्ना होती है फिर और 2-4 साल में और जी लूं, यानी कि मरने की तरफ तवज्जो होती नहीं है। ऐसे काफी बूढ़ों से मुलाकात हुई, बीमार है, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि वो कहें कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला ईमान और खैरियत के साथ मुझे अब बका की तरफ ले जाए, लेकिन नहीं, उनकी जबान से यही सुना है कि दुआ करो जल्द अज जल्द में सेहतयाब हो जाओ। माना कि सेहतयाबी की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन एक बंदा बच्चा होता है, उसे उम्मीद होती है कि अभी मैं जवान होऊंगा, जवान होता है तो उसे उम्मीद होती है कि मेरी शादी होगी, शादी के बाद उम्मीद होती है बच्चे होंगे, जवानी के बाद अधड़पन आता है। अब अधड़पन के बाद क्या आएगा? बुढ़ापे के बाद क्या आने का है? बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आने का, बुढ़ापे के बाद मट्टी मट्टी है, बुढ़ापे के बाद मौत है। चलो बच्चा है तो उसे उम्मीद है कि जवान होना है मुझे, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा से फारिग होते तो आप फौरन तयम्मुम फरमा लेते थे, और उम्मत की तालीम के लिए आपने इरशाद फरमाया कि मैं तयम्मुम इसलिए कर लेता हूं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं लोटे तक पहुंच सकूंगा कि नहीं पहुंच सकूंगा, इसलिए मैं तयम्मुम कर लेता हूं। लेकिन बच्चा होता है तो उसे उम्मीद होती है कि अभी मुझे जवान होना है, जवानी के बाद उम्मीद होती है कि मुझे अभी बूढ़ा होना है। अब बुढ़ापे के बाद क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं, बुढ़ापे के बाद तो मरना ही मरना। अब 70 साल 80 साल का बुढ़ा को ये भी दुआ कराते हुए सुना है कि मेरे लिए दुआ करो, मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊं, चलने के लायक हो जाऊं, तो मैं दुकान पर जाकर बैठूं या अपनी फैक्ट्री में जाऊं। ऐसी सोच तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बंदा बुढ़ा हो जाता है, लेकिन उम्र की लालच उसके अंदर बढ़ती जाती है। औलाद नहीं है, औलाद की तमन्ना, औलाद हो जाए, औलाद हो गई, औलाद हो गई, अब तमन्ना कि बच्चों की शादी कराओ, बच्चों की शादी भी हो गई, अब तमन्ना पैदा हुई दूसरी, जब औलाद की औलाद देखूं, मैंने कि दादा बन जाऊं, मैं दादा बन गया भाई। अब दादा बनने के बाद तमन्ना होती है कि बच्चों को मैं बड़ा होते हुए देखूं, बच्चे जवान हो गए, पोते जवान हो गए, अब तमन्ना ये होती है कि इनकी शादियां भी मैं देखूं, तो पोतों की शादियां भी देख ली। अब फिर तमन्ना होती है कि इनके बच्चे भी देखूं, तो भाई आप परदादा भी बन गए, अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल की, आपको 125 साल की जिंदगी मिल गई। तो इस तरह तमन्नाएं जो है वो खत्म नहीं होती। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन 2 खसलतें उसकी जवान हो जाती है, एक उम्र की लालच और दूसरी माल की लालच। मोहतरम भाइयों, क्या गारंटी है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे? क्या आपने नौजवानों की लाशें उड़ते हुए नहीं देखी? आपने भी देखी, मैंने भी देखी, नौजवान की लाशें उड़ जाती हैं। आपने वो कलियां नहीं देखी जो भी खिली भी नहीं थी कि माँ के पेट में मुरझा गई, माँ के पेट में मर गई, या पैदा हुए और पैदा होने के बाद मर गए। बहरहाल एक दिन मरना जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन वो आएगा कि हमारे नाज उठाने वाले हमें अपने ही कांधों पर बिठाकर शेर खामोशा की तरफ ले जाएंगे। मौत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन मौत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। तो किसी कहते हैं भाई, एक शख्स ने कहा कि मेरी वालदा के लिए दुआ करें, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करवा दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करवा। बोले नहीं, ये मत कहो, ये मत कहो, मेरी माँ को अल्लाह उम्र पड़ी दे। अब वो बेचारी इतनी परेशान, मुसीबत के अंदर, अब उसके लिए तो आसानी की दुआ करनी चाहिए ना, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करवा दे। अब ऐसी तकलीफ में है, अब ये बच भी गई तो मोहताज, अगर बच भी गई तो मोहताज, चलने फिरने से मोहताज, पेशाब पानी से मोहताज, तो उसके लिए तो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तो ईमान और खैरियत के साथ इसको उठा दे। तो प्यारे भाइयों, ये मौत को हमें हर वक्त याद रखना है, हर वक्त याद रखने की और उम्मीदें अपने अंदर पैदा ना करें। अल्लाह ताला ने हमें
اس عمر تک پہنچایا، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 40 سال 45 سال 50 سال پہنچایا، اب پروردگار عالم میرا خاتمہ جب ہو تو ایمان اور خیریت کے ساتھ کروا دینا، مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ ہماری مریم مسجد کے سابقہ چیئرمین تھے حاجی محمد ہارون، بیمار تھے، ان کو دیکھنے کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ اٹھا لے، خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر میں خیر دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی دعا نہیں کرو، اب خیریت کے ساتھ اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے لیے موت کی دعا کرے، اس سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے۔ یعنی کہ ان بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کی کیسی اعلیٰ سوچ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری اولاد بیزار ہو جائے، میری اولاد بیزار ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے باپ کو اٹھا، میرے باپ کو اٹھا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان و خیریت کے ساتھ مجھے اٹھا لے۔ یہ سوچ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، ورنہ کسی کو کہتے بھائی کیا پتا ہم یہاں سے اٹھ سکے کہ نہ اٹھ سکے، آسمان سے بجلی گرے اور سب کے سب مر جائے تو بولے بھائی بھائی اسی پر دعا مت کرو، فوراً بول دیتے منہ سے اچھے الفاظ تو نکالو، بھائی میرے اگر اچھے الفاظ نکالے یا نہ نکالے مرنا تو ہے، چلو آسمان سے بجلی گرے گی اس سے نہیں مرو گے، اٹیک ہوگا تو مر جاؤ گے، مرنا تو ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے اس پورے مجمع میں کہ میں نہیں مروں گا؟ نہیں، مرنا سب کو مرنا۔ تو جو چیز آنے والی ہے، جو کہ موت آنے والی ہے، اس سے ہم انکار کیوں کریں؟ زبانی حال سے تو ہم انکار کرتے ہیں، موت کا جب نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ نہیں 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 ابھی نہیں مرنا، ابھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، مجھے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے تو بھی ہو جائے گی، ہم ہوں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا بندہ جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ہم اس کو جب دفنا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بتایا نا، میت کو دفنا کر گھر پر جب آتے ہیں سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بلکہ میت پڑی بھی ہوتی ہے، ابھی ہم نے دفنایا بھی نہیں ہے، ابھی اسے غسل بھی نہیں دیا اور پہلے سے فون کر دیا تھا بھائی 2 بجے 10 بجے بھیج دینا، دفتر کرا گئے فوراً گرما گرم کھانا ہونا چاہیے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، کھانا گرما گرم ہونا چاہیے۔ میت پڑی ہے ابھی تو، اور ہمیں کھانے کی فکر ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اس کو کیا یہ کیا کھائے گا، یہ جو مرا ہوا ہے یہ کیا کھائے گا۔ ہم دفنانے کے بعد آتے ہیں اور فوراً پہلے آ کے کھا لیتے ہیں۔ اب میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ پہلے کے اسلاف رحمہ اللہ جب میت کو لے کر جاتے تھے تو سب کے سب روتے تھے، سب کے سب روتے تھے، عزیز و اقارب محلے والے سب کے سب روتے تھے۔ تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میت کا والی کون ہے، اس کا سربراہ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ نہیں ہوتا تھا کہ مر گیا ہم سے جدا ہو گیا، نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ مر گیا، اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، اس صدمے سے وہ لوگ روتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، مرنا تو ہے، اور یہ عمر کی حرص جو ہے، عمر کی لالچ ہمارے دل کے اندر ایسی جمع ہو گئی ہے کہ بس نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ پیارے بھائیوں، ہر وقت یہ سوچا کرے کہ ابھی جو میں سانس دے رہا ہوں یہ میری آخری سانس ہے، اب دوسری سانس نہیں لوں گا۔ علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے تو یہ نیت ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھے مر جانا ہے، اب اس کے بعد مجھے مر جانا ہے۔ تو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ عمر کی لالچ کی جو سوچ نکل جائے گی تو انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ آج ہماری نمازیں کیوں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ اس لیے چھوٹ جاتی ہے ہمیں ہم نے اپنے دل کے اندر یہ جما لیا ہے کہ ابھی چھوٹ گئی ہے، چلو میں ظہر میں قضا کر لوں گا، ظہر کی چھوٹ گئی ہے، عصر میں قضا کر لوں گا۔ ہمیں امید ہوتی ہے کہ عصر تک ہمیں رہنا ہے، ہمیں لالچ ہے کہ عصر تک ہمیں رہنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج یہ ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سے جو کپڑے میں اتار دیں۔
اور تھوڑا لٹھا میں پہنا دیں، کیا پتا آج کا سونا ہمارا قبرستان میں ہو جائے، آج ہم اپنے پلنگوں پہ نہ سو سکے، منو مٹی کے نیچے سو جائے، کیا پتا آج نہیں تو کل یہ ہونے کا ہی ہے۔ تو محترم بھائیو، عمر کے حرص، عمر کی لالچ اپنے دل سے نکال دے اور بس یہ سمجھے کہ اب مجھے مرنا ہے۔ بندے کے ذہن کے اندر جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو عبادت کی طرف اس کا دھیان لگے گا، سجدوں کی اسے مزہ آئے گا کہ میرا آخری سجدہ ہے۔ اب آخری سجدہ کیسا کیا جاتا ہے بندہ جانے اور رب جانے، میرا آخری سجدہ ہے۔ کوئی آپ کو پستول رکھ دے، وہ کہے تیرے کو خواہش ہے تو پوری کر لے، میں گولی مار دوں گا، آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے دے، اب گولی پڑی ہوئی ہے، پستول پڑی ہوئی ہے اور آپ سجدے میں ہو تو کیسے دل جمی کے ساتھ سجدہ کریں گے کہ یہ میرا آخری ہے، اس کے بعد گولی لگ جائے گی اور میں مر جاؤں۔ اور دوسری تمنا بتائی کہ مال کی تمنا، دو تمنائیں انسان کی جوان ہوتی ہے، بندہ بڑے بوڑھا ہو جاتا ہے، دو تمنائیں اس کی جوان ہو جاتی ہے، ایک عمر کی لالچ، ابھی مجھے اور رہنا ہے اور رہنا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی خیالات آتے ہیں کہ میری عمر ابھی کیا ہے 40 سال 45 سال کی، میرا باپ تو 90 سال کا ہو کے مرا تھا، میرا دادا 100 سال کا ہو کے مرا تھا، میرا پردادا 100 سال کا ہو کے مرا تھا، تو میں کم سے کم 100 سال کا تو ہوں گا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ربڑ کو لے کر انسان کو ربڑ کھینچ کے دکھاتا ہے کہ تیری زندگی میں اتنی باقی ہے، اتنی باقی ہے، اتنی باقی ہے، اور اسے پتا نہیں ہے جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو مال کی لالچ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے کہ بندہ بڈھا ہو جاتا ہے لیکن تمنا یہی ہوتی ہے میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے، مجھے بانڈ کے اوپر بانڈ لگتے رہے، میرے کاروبار کے اندر برکتیں ہوتی رہے، ایک دکان ہے تو دوسری ہو جائے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری لگ جائے۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ مال کس کام کا، یہ مال کس کام کا کہ بندے نے بڑی محنت سے کمایا لیکن مرنے کے بعد کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ 3 قسم کے دوستوں سے ہوتا ہے، ایک عزیز و اقارب، ایک مال اور ایک اس کے اعمال۔ یہ 3 قسم کے دوستوں سے اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ انسان کا پہلا دوست جو ہے اس کا مال ہے، تو سانس کی ڈور جیسے بھی چھوٹ جاتی ہے اس کا مال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑ ہزار روپیہ ہے لیکن اب کس کام کا، اب کسی کام کا نہیں۔ کپڑے ہیں تو الماری میں ٹنگتے رہ جائیں گے، اگر ہماری گاڑی ہے تو گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، پیسہ روپیہ ہے تو بینک بیلنس ہے تو بینک میں رہ جائے گا، ساتھ کچھ نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے نام اٹھانے والے ہمارے یہ کپڑے اتار لیں گے اور ہمیں پورا لٹھا پہنا دیں گے، وہ لٹھا جو فٹ پاتھ پر مرنے والے فقیر کو بھی دیا جاتا ہے وہی لٹھا ہمیں پہنا دیں گے۔ مال کسی کام کا نہیں۔ دوسرا دوست اس کے عزیز و اقارب ہے جو کہ قبر کے کنارے تک ساتھ دیں گے، اور تیسرا دوست اس کے اعمال ہے جو کہ اس کے قبر کے اندر بھی آئیں گے۔ اچھے اعمال ہے تو اس کو قبر کے اندر راحت ملے گی، برے اعمال ہے تو قبر کے اندر سے سزا ملے گی۔ پیارے بھائی، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ مال سے دور بھاگتے تھے، ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم مال کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہے۔ دیکھ نا 2011 چل رہا ہے، اب یہ دسمبر کا مہینہ ہے، آپ نے 2011 کی ماڈل کی گاڑی لی ہوگی، اب یہ آج کیا تاریخ ہے؟ 9 تاریخ، اب یہ 21 دن کے بعد جو ہے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اب کیا شروع ہو جائے گا؟ 2012 کی ماڈل کی گاڑی آ جائے گی۔ اب آپ سوچو کہ میں 2012 کی لوں، اور دنیا آگے بھاگ رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہمارا اسلام رحمہ اللہ نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہے، اور ہمارے اسلام رحمہ اللہ نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے پیچھے، دنیا کے پیچھے پیچھے۔ اب دیکھ رہا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق وہاں پہنچی حاضری کے لیے۔ کیوں پہنچی؟ اس لیے انہوں نے دنیا کو لات مار دی،
دنیا کو لات مار دی. دنیا ان کے مزار کو چومنے کے لیے آتی ہے اور 1.5-2 گھنٹے لائن میں لگ کر آپ کے مزار پہ حاضری کے لیے صرف قدم بوسی کرنے کے لیے آتی ہے. کیوں؟ انہوں نے دنیا کو لات مار دی. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا آگے بھاگ رہی ہے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے مال سے کبھی محبت نہیں کی. حضور اچھے میاں کا واقعہ بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے سنایا کہ حضور اچھے میاں جن کا ہم شجاع شریف میں شعر پڑھتے نا, دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر, اچھے پیارے شمس الدین بدر اللہ کے واسطے, ان کا واقعہ کہ آپ کی بارگاہ میں ایک جوگی آیا تو اس نے کچھ سوالات کیے, آپ نے ان کے جوابات دیے, وہ مطمئن ہوا اور مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی جھولی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک منقا